اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے سب کو جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے جو ہفتے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعۃ المبارک تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بند تقدیر کے تالے کھل جائیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو جمعے کے دن لونگ کے ایک دانے پر یہ خاص عمل کر لیجئے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ اس پر نظر بد کے معاملات ہیں، نظر بد جادو جنات کے اثرات رہتے ہیں، یعنی کہ پہلے اس کے پاس زیادہ پیسے تھے، برکت والے پیسے تھے، اب تنخواہ آتی ہے، گھر میں پیسہ آتا ہے، کہاں لگتا ہے سمجھ نہیں آتی۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بے برکتی کا عالم ہو جاتا ہے، مہینے کے آخر میں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے بچے رہیں، تو آپ لونگ کے اس دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، کیونکہ پرس ہمیشہ انسان کی جیب میں رہتا ہے، ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور جب تک دم کیا گیا لونگ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، آپ جادو جنات، نظر بد، حسد، مشکلات پریشانیوں سے بچے رہیں گے اور غیبی مدد میں رہیں گے، رب کی حفاظت میں رہیں گے، کیونکہ یہ لونگ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ دوسرا، آپ کے پرس میں اس لونگ کی موجودگی آپ کے پیسے میں برکت لائے گی، اور یہ برکت ایسی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ تھوڑے پیسوں میں زیادہ خرچے کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے پیسوں میں گھر کا سارا کام چلانا چاہتے ہیں اور سیونگ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ ہی کے لیے ہے۔ بے روزگاری، بے اولادی، کاروباری مسائل، کسی بھی نیت سے یہ آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن جادو جنات، نظر بد، حسد اور اپنی خود کی حفاظت کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے۔ اس لونگ پر جس طریقے سے عمل بتاؤں گا کر اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ کے پیسوں میں برکت بھی رہے گی، شفقت بھی رہے گی، رحمت بھی رہے گی، اور نظر کرم بھی رہے گی۔ کامل یقینی سے جو بندہ یہ عمل کرے گا، جمعہ کے دن اس کا ہر مقصد، ہر حاجت پورا ہو جائے گا، کیونکہ آج عزت، دولت، شہرت اور ایک اعلیٰ مقام پیسے کی بنیاد پر ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے کی حفاظت رہے، تو یہ عمل کر لیجئے۔ عمل کی طرف چلتا ہوں اس سے پہلے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن یہ عمل اس وقت کیجئے گا جب آپ کے پاس سناٹا ہو، خاموشی ہو، آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ کا دھیان بھٹکانے والا کوئی نہ ہو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سب سے پہلے آپ نے لونگ کا ایک دانہ لے لینا ہے۔ اس دانے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، اور ہتھیلی کو یعنی مٹھی کو زور سے بند کر لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لونگ کا ایک دانہ رکھ کر مٹھی کو زور سے بند کر لیجئے، اور رب کے حضور نیت کرنا شروع کیجئے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، نیت نہیں کریں گے تو عمل بھٹکتا رہے گا۔ اس لیے رب کے حضور نیت کیجئے اپنے مقاصد کی، تاکہ یہ عمل کی جو فضیلت ہے، برکت ہے، طاقت ہے، آپ کی گئی نیت پر اثر کرے۔ اس لیے نیت کیجئے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، تنگ دستیاں ہیں، غربت ہے، جو چاہتے ہیں رب کے حضور اپنے تمام کے تمام ماجرے کو پیش کیجئے، اپنی زبان میں کیجئے،
تڑپ سے کیجئے۔ جس کے اندر مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کی زبان میں خود بخود لرزش بھی آ جاتی ہے اور رب کو راضی کرنا بھی آ جاتا ہے۔ جب نیت کر لی، یہ عمل کی شرط ہے، جس طریقے سے شروع سے اب تک جو عمل بتایا یہ عمل کی شرط ہے، نیت بتائی ہے کہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ اس کے بعد مٹھی کو بند رکھتے ہوئے، آنکھوں کو بند کرتے ہوئے نیت کر لی تو پھر رب کعبہ کے حضور پیش ہو کر اس تسبیح کو شروع کیجیے۔ اللہ کے نام کی چھوٹی سی تسبیح ہے لیکن بند تقدیر کے تالے کھلوا دیتی ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ یا اللہ یا غنی سورۃ الکوثر، یعنی کہ لونگ کے دانے کو ہاتھ کی مٹھی پر بند کیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ پر تسبیح پکڑ کر تسبیح کے ایک دانے پر پڑھیں یا اللہ یا غنی سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے۔ تسبیح کے دوسرے دانے پر پڑھیں یا اللہ یا غنی سورہ کوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پوری پڑھی تو 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح تسبیح کے تیسرے دانے پر یا اللہ یا غنی اور سورہ کوثر پوری پڑھیں، اس طرح 3 مرتبہ ہو گیا۔ یوں آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے اور بند مٹھی کو چھوٹی انگلی سے کھولنا شروع کرنا ہے۔ سب سے چھوٹی انگلی سے کھولتے جائیں اور رب کے حضور جس مقصد کی، جس حاجت کی، جس مشکل کی، پریشانی کی نیت کی ہے، اس نیت کے لیے بچوں کی طرح باضد ہو جائیں۔ جس طرح آپ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے ہر بات کو منواتے ہیں، اس طرح اللہ کے حضور پیش ہو کر ضد کرتے جائیں اور ہاتھ کی انگلیاں کھولنا شروع کریں۔ سب سے چھوٹی انگلی، پھر اس سے بڑی انگلی، پھر سب سے بڑی انگلی، پھر شہادت والی انگلی اور پھر انگوٹھے کو کھولیں۔ اس طرح پورا ہاتھ کھول کر آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار دینی ہے۔ اندر ہی اندر اپنی حاجتوں کے لیے باضد رہیں۔ لونگ کے اس دانے پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کرنی ہے۔ اس سے پہلے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ پھر آپ نے دعا کیسے کرنی ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کعبہ کی تعریف کیجئے کہ مولا کریم تو عرش عظیم کو بچھانے والی ذات ہے، آسمان کو اٹھانے والی ذات ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دعا شروع کیجئے گا، نہیں تو دعا آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے۔ 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر رب کی تعریف کریں، پھر سچی توبہ کریں، رو کر تڑپ کر سسکیوں کی طرح ساتھ رب سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ رب راضی ہو گیا، توبہ قبول ہو گئی تو جس مقاصد کی نیت کی ہے نا، وہ مصلی سے اٹھنے سے پہلے غیب سے مدد بھی آ جائے گی، اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے، ہر حاجت کی کامیابی مکمل ہو جائے گی۔ پھر اپنے ماں باپ کی سلامتی اور صحت کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا نہیں کرتا جو، اس کی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں۔ پھر اپنے مقصد کے لیے باضد ہو کر رب سے مانگیں، جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا پڑھا گیا درود شریف کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی۔